بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنتے رہے ہو؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ ثم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد بھائیو، آواز ذرا میری بھاری ہے، آپ برا نہ مانیں، سمجھے؟ إخواني بعد الحمد والثناء الشيخ يقول لعل صوتي ارتفع عليكم لكن لا تؤاخذوني. آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہوگی. الآن في السماء كم تأثرات. اللہ رشک کر رہے ہیں فرشتوں پر. الله تعالى يمدحنا. دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندے. انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي. اب فرشتے ان کے لیے آسمان میں دعائیں کرتے جو یستغفرون لمن فی الارض، والملائكة هم يستغفرون لمن في الأرض أهل السماء. لیکن دوستو چونکہ ہمارے ساتھ تو ہمارے دو دشمن ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. لكن إخواني لأن معنا دائما عدوين. خناس کس کو کہتے ہیں؟ من الجنۃ والناس میں من شر الوسواس الخناس. خناس کون سا شیطان ہے؟ ایک آدمی بہت اچھا، ایک آدمی کو جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، تو وہ چلتا ہے، بہت اچھا راستہ، صاف راستہ ہے، چل رہا ہے، یعنی آگے بڑھ رہا ہے. اتنے میں کوئی آدمی آتا ہے اور پیچھے سے اس کا وہ کھینچتا ہے. وہ اس سے کہہ رہا بھائی چھوڑ چھوڑ. وہ چھوڑتا نہیں، یہ چلنا چاہتا ہے. یہ ہے خناس. جو قربانیاں دینا چاہتے ہیں، جو کام چاہتے ہیں، جو دین زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو زندہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، جو زندگیوں کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پیچھے کھینچ رہا ہے. خناس وہ ہے، آگے جانے نہیں دیتا. ابھی ایک رواج ہے بھائی، پورے یورپ کے پرانوں کا جوڑ کہے کے لیے، باتوں کے لیے. بھائی دین کی بات ہوگی، بھائی دین کی بات ہوگی. 3 دن تک کیسی کیسی باتیں سنی ہے، لیکن کیا عمل اصل ہوئے. ہر چیز کی ایک ہے ابتدا اور ایک ہے انتہا. جیسی ابتدا ویسی انتہا. العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہے. ساری زندگی کا پاپی اگر اخیر میں کل سنا تھا نا ہمارے حساب سے 1 ذرے کے برابر کا ایمان، اس پر کیا کیا انعامات اور کیسی کیسی بارشیں رہتے ہیں. لیکن عمل ہی نہ ہو، وہ ذرہ بھی نہ ہو، تو باتیں ہو گئی. اس لیے ہمارا یہ مجمع پورے یورپ کا، میں نے تو پہلے دن پوچھا تھا کہ بھائی کتنے ملک ہیں یورپ کے، کہ 44 آئے کتنے کہ 21. اس میں کچھ قانونی پابندیاں تھی، قانونی رکاوٹیں تھی، تو اس میں ہم قانون کا تو ہم مقابلہ نہیں کرتے. جتنے اپنے بس میں ہے، علیکم بما تطیقون، جتنا تم کر سکتے ہو اس میں سستی مت کرو، اس میں بہانے مت بناؤ، اس میں ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. إخواني من هو الخناس؟ من شر الوسواس الخناس. الشيخ حفظه الله أعطى المثال
الرجل يخرج من بيته ماشي إلى المطار، ماشي إلى محطة القطار، ماشي إلى أهله وعياله، ماشي إلى شغله، ماشي في طريق واضح شفاف يريد الوصول إلى مقصده، يأتي واحد من الخلف ويمسكه من رقبته ويريد يمنعه، فيقول اتركني، خليني ماشي، اتركني. قال هذا هو. نحن مجمع القدماء اجتمعنا بعد كم سنين، جميع دول هذه القارة من أوروبا، نريد هذه التضحيات، فقط اجتمعنا حتى نسمع شوية كلام الإمام، تأثرنا بالبيانات وسمعتم ما شاء الله البيانات، ونرجع. أم هؤلاء الذين يريدون أن يروا هذا الدين العظيم في حياتنا، في حياة الآخرين، في أن يحيا الدين في شعب جميع، في شعب الحياة، في كل فرد. هذا هو الخناس الذي لا يريد أن نخرج من هذا اللقاء، من هذه المشورة. يقول إخواني أنا سألت كم عدد دول أوروبا في الشنغن، فقالوا لي تقريبا 44 دولة، وكم حضروا؟ تقريبا 21 دولة. البقية ما استطاعوا لأمور قانونية. صحيح نحن نحترم القوانين ولا نخالفها، ولكن نجتهد بقدر ما نستطيع، لا نبحث على أعذار، لا نتأخر، نضحي. الله تعالى يفرح بهذه التضحيات. یہ ہمارا مجمع وہ مجمع ہے کہ یہ جب جماعتوں میں جہاں جاتے ہیں وہاں ان کو ہدایات بھی، اور یہ خود کہ جہاں جائیں وہاں سے نقد جماعتیں نکالیں، مسجدوں کو آباد کریں، مضبوط کریں، پرانے جو جن کا وقت ان کو ملکوں کے لیے اور عالمی سطح پر تیار کریں. یہی مجمع وہ ہے جو یہ سارا کہتا ہے اور کرتا ہے. لیکن اپنے پر جب آتی ہے تو اس لیے نہیں، یعنی کوئی ناراض ہونے کی چیز نہیں اور غصے کی بھی چیز نہیں، ہمارے سب کے سوچنے کی ہے. مجھے یاد آیا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس میں 3 ذمہ داریاں ہیں. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے ہاں سے لے کر آئے وہ سارے کا سارا آپ امت کو میراث میں دے گئے. اس میں سب سے پہلے کہ آپ کی زبان سے اللہ نے کہلوایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اللہ کے پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح میں سارے عالم کے لیے ہوں، تم یہ میراث تمہارے پاس، تم سارے عالم کے لیے ہو. پہلی ذمہ داری. پھر فرمایا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی ہے پورے عالم کا فکر، مشرق میں جماعتیں جائیں، عرب میں جائیں، امیروں کا کوئی جگہ نہ چھٹے، بنجر علاقوں میں جائیں جہاں بالکل ان پڑھ لوگ، پورے عالم کا فکر کرتا ہے. بہت اونچی صفت ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کو ذمہ داری دی وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کی اپنی ذاتی زندگی پوری شریعت سنت کی تابع ہو. اس کے ذمہ جو دین ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ مولانا صاحب ہے، وہ مسجد کا امام صاحب ہے، وہ پرانا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ فکر مند ہے نہیں کہ اس کی اپنی. فرمایا آگے وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ ایک تو ہے عالمی فکروں کے ساتھ چلنا. ایک آدمی میں پورے عالم کا فکر ہے، روتا بھی بہت ہے، بہت دعائیں مانگتا ہے،
لیکن اس کی اپنی معاشرت، اس کے اپنے معاملات، اس کا اپنا عبادات اور اعمال کا اہتمام کہ وہ ادھورا ہے، ناقص ہے. تو فرمایا کہ یہ پورے عالم کا فکر کرنے والا ادھورا ہے، ناقص ہے. دوسرا، اپنی اس کی اشراق تک نہیں جاتی. اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، تحیت المسجد اور جتنی تہجد ہے. لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ کیا مارکیٹوں میں چیزوں کے سودے ہوتے ہوں گے جو امت کے گاؤں اور علاقوں کے ایمان کے سودے ہوتے ہیں؟ اس کو فکر نہیں ہے. میری اشراق رہ جائے، یہ بھی ادھورا ہے. فرمایا بہت خوش نصیب اور بڑی مبارکباد ہے اس کے لیے جس خوش نصیب کو اللہ پاک ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں، اپنا دین بھی، حلال حرام، جائز ناجائز، کھانا بیچنا خریدنا، شادیاں غم خوشی، خلوت جلوت، سب میں پورا پابند. اس لیے دین کا ترجمہ ہی ہے پابندی. دیندار بنو، پابند بنو، ہے جی. تو بہت خوش قسمت ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اور پورے عالم کا فکر ہے. جس خوش نصیب کو اللہ پاک یہ دونوں نعمتیں دے دے، پھر آگے وقال اننی من المسلمین. یہ کوئی اپنی شان بنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے. مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کا بیان کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ پوری یو پی کے چوٹی کے علماء، بڑے بڑے علماء، پورا مجمع علماء کا تھا، حضرت بیان کر رہے تھے. اس زمانے میں الیکشن ہو رہا تھا. الیکشن ہوتے ہیں نا جگہ جگہ. تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بڑے حضرت کے زمانے کے بہت عجیب آدمی تھے، وہ الیکشن میں کھڑے تھے. ایک آدمی آیا بیچ بیان میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. اب چپکے سے کام نے کہا ذاکر صاحب جیت گئے، ذاکر صاحب جیت گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کے کہا او بھائی تو کیا جانے ذاکر حسین صاحب کو؟ صبح فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہاں سے آتے تھے، کتنے میل سے، اور وہاں وہ جنگل تھا نظام الدین کے چاروں طرف. بڑے حضرت فجر کی اذان کے بعد سے وہاں ان جھاڑیوں میں روتے تھے، اور ایسے روتے تھے جیسے کوئی آدمی مر گیا ہو، کسی کا بچہ مر گیا ہو، اور ہچکیاں مار مار کے روتے تھے. اور وہ ذاکر سمجھا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، یہاں کچھ ہوا ہے. پھر جب حضرت ان جھاڑیوں میں سے نکلتے اور جماعت کے لیے مسجد میں جاتے، اوہو یہ تو حضرت رو رہے. یہ سارا سنا کے فرمایا بھائی ہمارا یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے. ہمارا یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، ہمارا کام شخصیت سوزی کا ہے. پرانے ذمہ دار کام کو یہ تو سب ٹوپیاں بنی ہوئی ہے میرے سر پر، ان کے سر پر، ان کے ہر ایک کے سر پر ٹوپیاں بنی ہوئی ہے. اللہ حدیث پاک میں ہے اللہ تمہاری صورتوں سے. إخواني نحن مجمع القدماء الذين نتحرك في البلدان في المدن في القرى ونمشي ونكون البيئات في المساجد ونحيي هذه الأعمال ونعطي الهدايات والمذاكرات ونخرج الجماعات نقدا حتى ينتشرونهم كذلك في مختلف الأوطان. ولكن إذا جاء الدور علينا يقول الشيخ قال لا تغضبوا علي،
أنا أريد أن أجعل فيكم هذا الفكر حتى نتفكر، حتى نحس ونشعر بالمسؤولية. يقول مرة كنا مجتمعين حول الشيخ نعام رحمه الله تعالى، وذكر لنا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال فيها هذه 3 أمور الشيخ رحمه الله مهمة، لأن الإنسان مهما تحرك، مهما اجتهد، ومهما ذهب، ما ترك مكان، ذهب إلى البلدان الحارة، ذهب إلى البلدان الباردة، ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، تحرك هنا تحرك هناك، ولكن كيف هذا الإنسان هو بنفسه، كيف معاملاته، كيف أخذه وعطاؤه، كيف بيعه وشراؤه، كيف معاشرته في بيته ومع أهل بيته، هو بنفسه إيمانه إيمان مطلوب، وأعماله أعمال مطلوبة. قال الشيخ رحمه الله: هنيئا ومباركا للشخص الذي أينما كان، في أي مسؤولية كان، أستاذ، مدرس، شيخ، مهندس، طالب، في أي حرفة، في أي مهنة، وهو يجتهد على نفسه، ليس فقط هو يحافظ على النوافل والسنن والتهجد والإشراق، ولا يفوته الإشراق، ولكن ما ينظر ماذا صار في أسواق، ما ينظر ماذا يباع ويشترى، حتى صار الإيمان يباع ويشترى، ولا يهتم بحال الأمة، ولا يهتم. هنيئا الذي الله جمع بينه وبين هذا، أنه مكمل لأعماله الانفرادية، مكمل لعقائده وعباداته المطلوبة، مكمل لدينه في حياته، ومعاشرته صحيحة، ومعاملاته صحيحة، وفي نفس الوقت مهتم ويريد الخير للغير ويجتهد على الخير. فهنيئا ومبارك لمثل هذا الشخص. ولكن إخواني، مع هذا الشيخ يوسف رحمه الله كان في يوبي، واجتمعوا أمامه كبار ومشايخ وعلماء، وكان يتكلم بحرقة. وفي ذاك الزمان كان ذاكر حسين رحمه الله مقدم نفسه للانتخابات، وفاز في الانتخابات. وجاء شخص وقت البيان، الشيخ كان في قمة البيان، وجاء بجنبه وقال له يعني خفية: يا شيخ، انتصر ذاكر حسين في الانتخابات. فأبعد الميكروفون عن وجهه رحمه الله ونظر إليه وقال: ايش أقول لكم؟ الشيخ الكبير شيخنا الشيخ محمد الياس رحمه الله في ذاك الوقت في حول مركز نظام الدين، ماذا كان؟ غابة أشجار، كان يخرج الشيخ ويبكي بين هذه الأشجار بكاء يجهش بالبكاء، يترحم على حاله وعلى حال الأمة، ثم يأتي من هناك حتى يؤدي الفريضة. يا إخواني، ترى هذا الجهد يعني ليس لإظهار الشخصية، جهدنا لمحو الشخصية. لهذا الشيخ رحمه الله في النقطة الثالثة وقال: إنني من المسلمين. هو محى شخصيته، ليس يظهر شخصيته. هذه الأعمال التي نحن منتسبين إليها صارت مثل الطاقية، مثل الشاشية، هذا شخصية وهذا شخصية. جهدنا في هذا أن نمحو شخصياتنا. एक बात याद आ गई, वो सुना दूं। बांग्लादेश का इज्तिमा सालों गए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि और हम भी उनके खादिम साथ होते थे। हाजी अब्दुल वहाब साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, भाई अफजल, मौलाना उमर साहब, ये सारे हजरत साथ थे। हमेशा मौलाना उमर साहब का बयान होता था। वहां बांग्लादेश में सारे मशवरे वाले, सारे जिम्मेदार हजरत जी के पीछे पड़ गए। हजरत जी, अमीर तो आप हैं, बयान तो आपका होना चाहिए। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया: भाई, मुझे बयान करना नहीं आता। मैं हजरत, आप तो मशवरे के ताबे हैं, अगर मशवरे वाले कह दें तो आपको करना चाहिए। सारे साथी हजरत से बात कर रहे हैं ये बड़े मजमे में। अच्छा भाई, क्या हो गया? हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि ने
وہ جو خادم کے ہم دو ساتھ ہوتے تھے، ایک مولوی محمد سلیمان تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان سے کہا کہ لاؤ بھائی حیات الصحابہ، سارا دوپہر 1 منٹ نہیں سوئے، حیات الصحابہ دیکھتے رہے۔ اثر ہو گئی، مغرب کے بعد تخت پر آئے بیان کے لیے، فرمایا بھائیو اللہ جل ابھی کہہ دے یار يقول تذكرت قصة كنا ذهبنا في اجتماع بنغلاديش مع الشيخ العام حسن رحمه الله، ووفق الله الشيخ أحمد أن يكون في خدمته، وكان الشيخ محمد سليمان رحمه الله كذلك في خدمته، وكانوا كبار المشايخ رحمهم الله، الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ مفتي زين العابدين رحمه الله، الشيخ أفضل رحمه الله، والشيخ محمد عمر طالبوني رحمه الله. وكان مقصود دائما أن البيان على الشيخ محمد عمر رحمه الله، ولكن كل هؤلاء المسؤولين والمشايخ جاءوا وراء الشيخ العام رحمه الله وأصروا عليه إصرار، يا شيخ أنت أميرنا، البيان بيانك، أنت تبين. قال أنا لا أحسن البيان. قالوا لا، إذا تشاورنا أنت تحت المشورة تسمع وتطيع المشورة. فلما تشاوروا وأصروا وفصل الشيخ ما نام ما استراح طول الظهيرة، طلب من الشيخ محمد سليمان رحمه الله، قال كنا نحن 2 خدام، هو توفي رحمه الله وأطال الله بقى شيخنا، قال طلب كتاب حياة الصحابة ويقرأ ويطالع، يقرأ ويطالع، ما استراح ولو لدقيقة حتى جاء العصر، حتى جاء المغرب. بعد المغرب لما جيء به إلى المنبر الآن سيتكلم. فرمایا ہر فرد بشر جو آدم کا بیٹا اور حوا کا بیٹا علیہم الصلاۃ والسلام کسی طبقے سے تعلق ہو، کسی خاندان سے ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، کہیں رہتا ہو، ہر فرد بشر کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے 2 چیزیں دے رکھی ہے، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل، سوچنے کی طاقت اور کرنے کی طاقت۔ ہر آدمی کے عمل کی طاقت تابع ہے اس کی سوچ کے، جس عمل کو وہ کرتا ہے پہلے اس کو سوچتا ہے۔ جیسے ہم نے یورپ کا جوڑ ہو رہا ہے، اس کو سوچا وہاں جانا ہے تو سب آگے ہے نہیں، پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ مجھے مسجد جانا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے، مجھے دکان جانا ہے، مجھے جاب پر جانا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ جس آدمی کی سوچ جتنی صحیح ہوگی اس کے بعد اس کا عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، نتیجہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ سوچ ہی غلط، جب سوچ غلط تو عمل غلط، عمل غلط تو نتیجہ غلط۔ پھر فرمایا اس وقت تو ہر ایک کو دعویٰ ہے جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، جو چوری کرتا ہے، اس کو بھی دیکھا چوری کو صحیح سمجھتا ہے کہ اب اس کا فیصلہ کون کرے، کس کی سوچ صحیح اور کس کی سوچ غلط، اس لیے کہ آگے کا سارا اسی پر ہے، سوچ صحیح تو عمل صحیح، عمل صحیح تو نتیجہ صحیح۔ اللہ کی مددوں کے جو وعدے ہیں، برکتوں کے، رحمتوں کے، دین دنیا اور آخرت کے سارے وعدے وہ سب آگے، کہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کہا، اس کا فیصلہ تو میں ہی کروں گا، لیکن میری تمہاری ملاقات تو ہوگی وہاں، ابھی تو تم مجھے دیکھنے گئے ہو، تمہارے لیے میں ایک پکا چھکا نمونہ، جس کی سوچ صحیح، جس کا عمل صحیح، وہ نمونہ بھیج رہا ہوں
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू फलयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये पक्का सक्का नमूना है। जिसकी सोच जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच के करीब होगी वो सोच सही। जब सोच हुजूर वाली होगी तो अमल भी हुजूर वाला होगा। जब अमल हुजूर वाला होगा तो उसके साथ मदद की इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम मदद करेंगे, अल्लाह कहें। और जो अरबी जानते हैं वो इसको समझते कितनी ताकीद कसेगा, इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम मदद करेंगे पैगंबरों की और ईमान वालों। अल्लाह वादे पूरे करते हैं। फरमाया فقال أحباب إخواني بالله الشيخ نعام رحمه الله ذكر أن أبناء آدم وأبناء حواء عليهما السلام أيا كان من أي طبقة من أي أصل من أي أهل لغة في أي ميدان هو، إذا كان الله أعطاه شيء قوة الفكر وقوة العمل، قوة العمل تابعة لقوة فكره. أولا يتفكر كما أنتم يقول الشيخ تفكرتم ما شاء الله من مختلف الدول، أين تجتمعون؟ في أي تاريخ تجتمعون؟ في أي مكان اجتمعتم؟ تفكرتم استعدتم الآن مجتمعين. هكذا الإنسان يدفعه فكره، أنا ماشي إلى شغلي، أنا ماشي إلى بيتي، أنا ماشي إلى السوق، أنا ماشي أقابل فلان. أولا يأتي الفكر ثم يتبعه طاقة العمل قوة العمل. ولكن كيف يكون الفكر صحيح حتى يكون العمل صحيح؟ وإذا كان العمل صحيح والنتيجة بيد الله، الله تعالى يظهر النتائج على أساس العمل الصحيح، على أساس الفكر الصحيح. ولكن إذا كان الفكر غلط فالعمل يكون غلط والنتيجة. فكلما كان الإنسان، لكن الإنسان هو يعتمد على فكره، كل واحد يرى أن فكره هو الصحيح. قال ألا ترون حتى قطاع الطرق حتى السراق حتى السارق هو يرى نفسه أنه هذه الذي استعملها لسرقة غيره هذا صحيح، هو فكره صحيح، طريقته صحيحة. لكن من يعلم ومن يفصل أي الفكر صحيح؟ هو ربنا جل في علاه، هو الذي تكفل وفصل من كان فكره صحيح ومن كان فكره غلط. ولكن ربنا لا نراه ولا يفصل لنا بالجزاء إلا في دار الآخرة. أما في هذه الدنيا الله تعالى رحمة بنا أرسلنا أسوة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فعلا فكره صحيح وعمله كله صحيح وظهرت منه النتائج، هو أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكلما كان شخص فكره قريب ومشابه من فكر النبي صلى الله عليه وسلم وعمله قريب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت نصرة الله معه كما كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله وعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أنتم العرب تفهمون بالتأكيد، الله يؤكد ضرور بالضرور أنا سأنصر رسلي. الله تعالى سينصر رسله وسينصر الذين فكرهم فكر رسوله صلى الله عليه وسلم وعملهم مشابه لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नियामत, बहुत बड़ी नियामत। यूं कहते हैं अगर इससे बड़ी कोई नियामत होती तो पूरी बशरियत में सबसे ऊंचे नबी और तमाम नबियों और पैगंबरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया
بنیادی طور پر ایمان کی دعوت اور علم الہی، جیسے تورات، زبور، انجیل، وہ سب نبیوں کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم، ایمان کی دعوت اور قرآن یہ دیا، اور آپ یہ دونوں چیزیں امت کو میراث میں دے گئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے میراث میں مکان ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، قسم قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اس کی پوری حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا ابا مر گیا اور یہ ساری دولت، سارے پیسے آ گئے، پھر آوارہ گردی میں، من مانیوں میں، جی کی چاہتوں میں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اس میراث کا حق ادا کر دیا، اس میراث کے تقاضے ہوئے جان کے، اس میراث کے تقاضے ہوئے مال کے، اس میراث کے تقاضے ہوئے سردی، گرمی، بھوک، پیاس، دشمنوں کی بارشیں، دشمنوں کے تیروں کی بارش۔ کل بارش ہو رہی تھی نا، کیسی ہو رہی بارش، بارش بارش بارش، دشمنوں کے تیروں کی بارش۔ اس میراث کا تقاضا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور حق ادا کر دیا، حق ادا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تو آپ نے ان سے پوچھا، میں نے حق ادا کر دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے سب نے ایک زبان، بلغت الرسالہ ادیت الامانہ نصحت الامہ، کہ اللہ پاک آپ نے حق ادا کیا۔ ان کو نمونہ بنایا ہمارے لیے کہ اب اس محنت کے ذریعے اس راستے پر پڑنا ہے۔ اسی لیے صرف یہ جمع ہونے کو، مجمع کا آ جانا، تقریریں ہو جائے، یہ رسم نہیں بنانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اور کما قال علیہ السلام، اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس نعمت کا اثر بندے پر دیکھے۔ جیسے باپ نے بہت اچھا کپڑا لا کے بیٹے کو دیا، بہت اچھی کوئی چیز دی، تو ابا چاہتے ہیں بھائی یہ میرے کپڑے کو کتنا اچھا شمار، میری چیز کو کتنا اچھا، تو ابا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے یہاں میری نعمت، میرے دینے والی چیز کا یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہمیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول برحق کو بھیجا۔ کیا کیا انہوں نے آ کے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جتنا قرآن آیا وہ پڑھ کے سنا دیا، آج یہ آیت، آج یہ آیت، آج یہ سورت، آج یہ، اور اس کے نتیجے میں دلوں کو ایسا پاک صاف، حسد سے، کینے سے، دنیا کی محبت سے، دنیا بھر کی گندگیوں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اخیر سانس تک سکھاتے ہی رہے، سکھاتے رہے اور اس کے داعی بناتے رہے، ان کے نتیجے میں یہ یہاں پہنچے ہیں۔ أحباب إخواني في الله، نحن اليوم نتيجة ماذا؟ نتيجة جهد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى من به علينا، لقد من الله على المؤمنين بمن؟ بهذا الرسول العظيم. في البداية الشيخ قال ماذا أقول لكم يا مشايخي يا أصدقائي يا أحبابي يا قدمانا، هذه نعمة عظيمة، نعم، وما في أعظم نعمة، ولو كانت في أعظم لأعطاها إلى أحب البشر،
أفضل البشر عند الله الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكرمهم بدعوة الإيمان وبالعلم الإلهي، علم الزبور، علم التوراة، علم الإنجيل، الكتب المقدسة. ونبينا صلى الله عليه وسلم الله أكرمه بالقرآن الكريم الذي ما ترك موقع نبينا صلى الله عليه وسلم بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذا الميراث الذي أورثه أمته، أعطاه أمته. عادة الشخص لما يموت ويترك ميراث بعده لأولاده وأحفاده فالناس تسميه، إما سيحافظ على هذا الميراث وينميه ويحافظ عليه لأنه ميراث غالي وذو قيمة ترك له أبوه وجده، وإما النوع الثاني استعمل هذا الشيء وارتاح من الميت وترك له هذا الميراث وبدأ يصرفه في شهواته وفي ملذاته وهنا وهناك حتى ضيع قيمته. إخواني، أورثنا الله تعالى هذا الكتاب العظيم دعوة الإيمان والعلم الإلهي الذي من أجله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا طلب منهم التضحية بالنفس كانوا هم أول من ضحوا بأنفسهم، إذا طلب منهم التضحية بالمال كانوا هم أول من ضحوا بالمال، إذا طلب منهم قال أمس رأيتم كم المطر نزل. هكذا لما نزلت عليهم سهام الأعداء ما تحركوا ولا تأخروا ولا تأخروا. إخواني، الله أكرمنا بهذا الميراث، علينا أن نحافظ عليه، علينا أن نتعب أنفسنا من أجله. نبينا صلى الله عليه وسلم أي سورة أي آية أي قرآن كريم كان ينزل منذ أن بدأ نبيا صلى الله عليه وسلم إلى آخر أنفاسه ما ترك وقت إلا وكان يبلغ ويعلم ويزكي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ويزكيهم من ذاك الحسد الذي في الداخل، من ذاك الحقد الذي في الداخل، من تلك الأمراض الباطنية، حتى صاروا أسوة لنا. ونحن هذا الجهد الذي منتسبين إليه في هذا الزمان نحن على آثارهم وعلى طريقهم مقتدون. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है, जुमे के दिन जो आदमी सूरे तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मुफस्सिरीन ने कहा कि जो जुमे के दिन इस आयत का सेवन करेगा अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत होगी। एक सहाबी को दुश्मन पकड़ कर ले गए, बांध दिया और ऐसा कि हिल नहीं सकते, इतना जकड़ा। वालिद साहब ने आकर के हुजूर से कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उससे कहो ये पढ़े लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जैसे जैसे पढ़ते गए जंजीरें हिलती गई और ऐसे कि फिर खुल गए और दुश्मन का सारा सामान माले गनीमत में साथ आया। उनके वालिद साहब ने कहा कि हुजूर ये तो वो सर कहा रिज़्क़ुन साक़हुल्लाह, ये रोज़ी अल्लाह ने दी इसको, इसकी इस कुर्बानी और इस मुजाहिदे। बहरहाल मेरे दोस्तों बात लंबी हो रही है, मैं तो सिर्फ कितना कह रहा है नहीं। माँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्ताक़ल्तुम मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया। और आगे वो सारा तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हारी तशकीरें होती है, जब तुम्हारे सामने तकाजे आते हैं तो तुम तरह तरह के बहाने। इसीलिए हदीस में आता है ला तमारज़ू व इल्ला तमरज़ू, जबरदस्ती के बीमार न बनो, सचमुच के बीमार हो जाओगे। जबरदस्ती के बहाने मत बनाओ, जिस मसले को समझोगे उसी के अंदर फंस जाओगे।
اس لیے اللہ کے دین کو، اس محنت کو سمجھنا ہے، کرنا ہے، اور یہ سارا مجمع پورے یورپ کا خلاصہ ہے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی گنہگار ہو، سارے ہی کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہو، سارے ہی ہے، لیکن اچھے گنہگار، اچھے کوتاہیاں وہ جو بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس اجتماع، اس ہمارے جمع ہونے میں مجھے سب سے پہلے میرے لیے، میں بول رہا ہوں، میں اپنے کو خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرے لیے کب کس انفرادی عمل کا تقاضا مجھ سے متوجہ ہوا؟ اپنی تسبیح پوری کرنا، اپنا قرآن پڑھنا، اپنی نماز پڑھنا، اپنی نماز کو جاندار بنانا، 6 نمبر کی حقیقت پیدا کر، یہ کب مجھ سے میں نے کیا کیا؟ اور پھر چونکہ پوری امت نبی کی، نبی پاک سے ہم نے میراث میں دی امت کا، اس پر مجھے اور آپ کو سب کو استغفار کرنا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، اور وہ صرف سبحان اللہ الحمد کا اتنا نہیں، بار بار صلاۃ التوبہ، بلکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس وقت۔ شیخ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی، ان کی طرف سے شیخ الحدیث صاحب کبھی تو عمرہ کرتے اور اکثر طواف کرتے۔ بھائی صحابہ تو بہت تھے، ان کی کیا خصوصیت، انہوں نے کیا دیا کہ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعائیں تو ہر قدم پر دعا، ہر قدم پر دعا، ہم تو خیر سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کے جتنی دعائیں ہم کیسے یاد کریں اور کتنی پڑھیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں کہا کہ اگر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تو نے یہ مانگ لیا تو سارا جو کچھ حضور نے مانگا وہ سب تو نے مانگا۔ اس پر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کا بہت بلند درجات ہے، بہت بلند درجات، صرف اس کہ ان کا بڑا احسان ہے پوری امت پر قیامت تک کے لیے، کیا علماء، کیا خواص، کیا پرانے، کیا امتی، کہ جو اس دعا کو مانگتا ہے وہ حضور کی ساری دعاؤں میں شریک ہے۔ اس لیے اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنا، جنہوں نے ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے ہماری خدمت کی، اور ہمارے بلکہ بعض مرتبہ ہمارے کڑوے بول بھی وہ کی گئے، اور کیا کیا ہے ان کے احسان کا بھی، اور ہمارے عصر حاضر کے اس وقت کے ہمارے بڑے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ، اور یہ سارے ہمارے بڑے جو ہم کو، اس لیے ہمیں توبہ کرنی۔ مجھے یاد آیا وہاں رائے گنج میں تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت پرانوں کا مجمع، بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ان سے کہو استغفار کریں، استغفار۔ میں ذرا منہ چڑھا تھا، بات کر لی، میں نے کہا یہ حج کر کے آئے ہیں، عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور کتنے قرآن پڑھتے، ابھی یہ کہے کہ توبہ کریں گے، یہ تو بہت ماشاء اللہ ہے۔ فرمایا ان کی توبہ یہ ہے جتنا کیا ہے اسے تو اللہ سے قبول کروانا ہے، لیکن باقی کتنا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس آئے اور کارگزاری سنائی، فلاں جگہ یہ اتنا اتنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تو تم وہ سنا رہے ہو جو ہو گیا، ابھی باقی کتنا ہے؟ تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ تو وہ مجمع جو انہوں نے کیا ہے، لیکن ابھی ذمہ داری کتنی بڑی باقی ہے،
उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे, हम सच्ची तौबा करें। مستأذون إخواني، الشيخ يقول كلنا نتوب ونستغفر، ليس فقط سبحانك اللهم وبحمدك، لكن استغفار بالندامة فعلا. يقول في كلامه الأخير أن استمعنا مرة باجتماع القدماء والشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مجمع القدماء الكبار، يقول لهم قولوا لهم يستغفروا، فقال أنا كنت عندي شوية همة أتكلم أمام الشيخ رحمه الله، فقلت يستغفرون على ماذا؟ راجعين من الحج، راجعين من الجود، راجعين من الخروج، راجعين من التلاوة والذكر ومجالس ما زال بالمجمع وفي هذا الاجتماع. قال نعم، يسألون الله تعالى قبول توبتهم لما مضى، هم قدموا. وقال الشيخ منظور نعماني رحمه الله جاء عند شيخ الياس وكبار مشايخنا، الشيخ الياس رحمه الله، الشيخ محمد يوسف رحمه الله، الشيخ نعام رحمه الله، وجميع كبار المشايخ ومشايخنا دامت بركاتهم. لا بد يا اخوان نقدر قدرهم ونحترمهم. هؤلاء الذين احسنوا الينا، هؤلاء الذين اخذوا بايدينا، هؤلاء الذين تملقوا امامنا، حتى اليوم نحن نقوم بجهد النبوه، هذا الجهد المبارك. الشيخ منظور نعماني رحمه الله كان يقول للشيخ الياس يبين له الأحوال، ما شاء الله اجتهدت الجماعة وخرجت الجماعة وتحركت الجماعة هناك وشكلوا هناك. قال طيب هذا الذي قاموا به سابقا، لكن كم باقي من المسؤولية علينا؟ وهذا الذي كان يريد يقوله الشيخ عبد الوهاب رحمه الله لمجمع القدماء. صحيح ضحوا وقدموا، ولكن كم باقي يا مجمع أهل أوروبا؟ يقول أنتم خلاصة أوروبا، أنتم خلاصة أهل هذه الدعوة الذين اجتمعنا في هذه اليومين. كيف نأخذ هذا الأمر بالاهتمام؟ نتوب عما مضى ونعزم أن نقوم كما هو مكتوب. يقول الشيخ شخصيا أي أمر يتقدم إلي انفراديا للتضحية للتقدم، كم أنا أتقدم، هذا هو المطلوب كل شخص فينا. كم هذا العمل، لا نتأخر، لا نعتذر، لا نتمارض، لا تمارضوا فتمرضوا. الإنسان إذا يبحث على المصيبة، المصيبة تنزل عليه. نتقدم إخواني. وفي بداية كلامه حفظه الله يقول نحن ما نتعلم الدعاء وما ندعو، علينا أن نتعلم الأدعية وندعو. نبينا صلى الله عليه وسلم في كل خطوة علمنا دعاء. شيخ الحديث شيخ زكريا رحمه الله، الله يرحمه ويرفع درجاته في علمه، قولوا امين. هذا الرجل وهذا الشيخ العظيم شيخ الحديث كم مرة يقوم بطواف ويهديه هدية روحانية لمن؟ لسيدنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه. من سيدنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه؟ الذي من على علماء هذه الأمة، أولياء هذه الأمة، صلحاء هذه الأمة، عامة هذه الأمة، خاصة هذه الأمة إلى يوم القيامة، الذي نقل عنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ندعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك من خير من كل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعت كل الخير في الخير فيما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظك الله من كل شر تعوذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فجزا الله عنا خيرا سيدنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا هذا. فندعو إن شاء الله بمثل هذه الأدعية. ويقول إخواني أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العلماء الكرام يكتبون أن الذي يقرأها في يوم الجمعة حفظ من عذاب القبر. يحفظ. نعم. أهل العلم وأهل التفسير جزاهم الله خير كتبوا الذي يقرأها في يوم الجمعة يحفظ من عذاب القبر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة. هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه الكرام رضي الله تعالى لما أسروه المشركين أسرى وربطوه ربطة حتى لا يستطيع يتحرك ولا يستطيع ينقذ نفسه. فأبوه رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له حاله، فقال له قل له يقرأ هذه الآيات الله سينجيه. وفعلا الله أنجاه،
الله فتح قيده، الله فك أسره، الله أخرجه من حبسه. قال لما بدأ يمشي ويتوجه إلى المدينة المنورة تبعه حيوانات ومواشي وإبل المشركين غنيمة من الله. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة قال رزقا ساقه الله إليه. أنت ما طلبت الشيء تبعك بنفسه، هذه بركات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فلهذا يا إخواني نحن مجمع القدماء نستغفر ونتوب إلى الله مما مضى، مهما قمنا ومهما اجتهدنا. الآن ننظر كم باقي، هذا هو المطلوب، أن نؤدي الذي علينا. جزاكم الله أكرمكم. بس میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہے اور ماشاءاللہ تم سب پرانے ہیں، ذمہ دار. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ساری باتوں کے بعد یہ مجمع جیسا یہاں بیٹھا ہے اس طرح اٹھ کے 4 مہینوں کے لیے، چلوں کے لیے، ملکوں کے لیے یہیں سے نقد چلا جاتا. لیکن بھائی ٹھیک ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ آزار بھی ہیں، یعنی عذر، مجبوری، پریشان. نیت جب ہوتی ہے اندر سے آدمی کی، نیت جب صحیح ہوتی ہے تو آگے کے سارے راستے کھلتے چلے گئے. ایک درخواست میری آپ سب حضرات سے، اجتماعی سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ آج تک جتنی کوتاہی ہوئی بار بار صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے. آگے ہمارا اصلی کام یہی ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے لیے جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. اصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مجھے آپ کو سب کا توبہ بھی کرنی ہے اور نیت کے ساتھ کہ آج تک انفرادی تقاضوں میں، اجتماعی تقاضوں میں، عالمی اعتبار سے، اپنی ذات اور گھر معاشرہ کے اعتبار جتنی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگنی ہے اور سچی پکی اس کام کو اپنا کام بنانا. اصل ہم اسی کے لیے ہے، اس کی نیت کر کے جانا ہے. نويتم إن شاء الله أولا نتوب ونستغفر إخواني ونصلي صلاة التوبة. يقول شخصيا أنا وأنتم على ما قصرنا من متطلبات انفرادية، اجتماعية، معاشرتية، معاملتية، أي أمور قصرنا فيها نتوب ونستغفر وننوي ونعمل. يقول أنا أطلب في خدمتكم جزاكم الله خير. أعلم أننا لسنا ملائكة وعندنا أعذار وأمور تجبرنا. كان الأصل أن من هذا المجلس كلنا نقوم ل4 شهور، نقوم ل40 يوم، نقدم هذا العمل ونضحي من أجله. لكن على الأقل كلنا ننوي بعدما تبنى مما مضى أننا من الآن إلى آخر نفس في حياتنا خلقنا أصلا في هذه الأمة من أجل هذا العمل وهذا الجهد المبارك. أن ننوي ونعزم إن شاء الله لا نترك طرف انفرادي أو اجتماعي للداخل أو للخارج إلا وأنا مستعد. هذا هو مقصدي، من أجله أضحي. نويتم إن شاء الله؟ إن شاء الله. بھائی نیت کر لی سب نے، انشاءاللہ سب نے نیت کر لی. وہ سنتا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اس کو حاضر ناظر جان کے نیت کرنی ہے، بھیک اس سے مانگتے رہنی ہے. تو قبول کرے گا تو ہوگا ورنہ کچھ نہیں، اس لیے مانگتے رہنا. فنسأل من الله تعالى، نتملق أمام الله تعالى، نتوجه إلى الله تعالى. أنت الحاضر، أنت الناظر، أنت المعين. يا رب نويت فوفقني لتثبيت هذه النية إن شاء الله.